دعا کا تعلق مانگنے والے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، کیا اس تعلق میں کسی کو وسیلہ بنانا جائز ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک؟ برائے کرم تفصیل سے بیان کر دیں۔ میرے نزدیک ایک وسیلہ تو جو حدیث سے ثابت ہے وہ اپنے کسی نیک عمل کا حوالہ دینا۔ اے اللہ میں نے فلاں کام کیا تھا، اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے صرف تیری رضا جوئی کے لیے یہ کام کیا تھا تو پھر مجھ سے اس تکلیف کو دور کر دے یا میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن باقی چیزیں جو ہیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ البتہ زندہ کسی انسان کے حوالے سے کہ اس کو بھی دعا میں شریک کیا جائے وہ بھی ثابت ہے، کہ ان کو وہ بھی دعا اگر کریں گے، کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی بزرگ ہے، جیسے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس کو پیش کیا تھا کہ اللہ ہم جب تک حضور زندہ تھے ہمارے مابین تھے، ہم ان کے ذریعے سے دعا کراتے تھے، اب یہ ان کے چچا ہم پیش کر رہے ہیں تو ہماری دعا جو ہے قبول فرما۔ باقی یہ کہ کسی اور فوت شدہ کے حوالے سے کوئی وسیلہ میرے علم میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ پر 100% یقین رکھے، کسی بھی کام کے سلسلے میں کسی شک و شبے کے بیچ میں نہ آنے دے، تو کیا اللہ اس کے اس یقین کامل کے باعث اس کا کام ضرور کر دے گا یا اس کو تاخیر سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ہر شکل میں قبول کرتا ہے، لیکن اس کی قبولیت کی شکلیں 3 ہیں۔ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اگر اللہ کے علم میں بھی یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو دے دے گا۔ اگر یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی بہتر شے آپ کو دے گا جو آپ کے علم میں نہیں تھی لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ یہ کہیں بہتر ہے، اور یا پھر اسے توشہ آخرت بنا لے گا۔ دعا ضائع نہیں جاتی کسی شکل میں بھی۔ گزشتہ اتوار کے درس میں آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرو۔ پوچھنا یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی اصطلاح حضور سے ثابت ہے، اور یہ کہ حضور کو وحی کے ذریعے القاء کیا گیا تھا، اب کہ آپ کے بعد کون کون خلفائے راشدین میں ہوگا؟ شکریہ۔ یہ تو یقیناً ہے کہ یہ خلفائے راشدین کا لفظ حدیث میں موجود ہے، باقی یہ کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا یا نہیں، یہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ گمان غالب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ علم آپ کو حاصل ہوگا۔ شیر افضال صاحب، شرک کے ضمن میں تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی وضاحت فرما دیں، کیونکہ بعض حضرات کی جانب سے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اس طرح تو کسی سے پانی مانگنا بھی شرک ہے۔ آپ نے اچھا کیا، پانی مانگنا کسی سے، یعنی اسباب کے تھرو کسی چیز کا ہو جانا، اس کے لیے کسی سے دعا کرنا یا کہنا کہ میرا یہ کام کر دو، تو وہ شرک نہیں ہے، لیکن بالکل ایک غیبی طریقے سے اور بغیر کسی وسائل و ذرائع کے کسی کام کا جو ہے وہ شرک ہو جائے گا۔ اولاد کی کمائی میں سے والدین کا کتنا حصہ ہونا چاہیے؟ کیا اس کی کوئی شرعی حد موجود ہے؟ جی نہیں، ان کی تمام ضروریات کو بہت عمدگی طریقے سے جتنا بھی زیادہ ممکن ہو پورا کیا جائے۔ ندیم احمد، آج کل جو پرائز بانڈز کا کام زوروں پر جاری ہے، کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ برائے مہربانی جواب دے کر مشکور فرمائیں۔ یقیناً یہ سود بھی ہے، جوا بھی ہے۔ آج کل جو کوٹھیوں میں ملازم ہوتے ہیں ان کو کھانا وغیرہ نہیں ہوتا، بچوں کو پالنے کے لیے کچھ بچانا چاہتے ہیں کیونکہ تنخواہ بہت ہی محدود ہوتی ہے، بعض اوقات صرف ایک وقت کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یقیناً یہ تو ہے کہ بہت سے لوگ بیچارے بہت تکلیف میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو پورا نظام بدلے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کفالت عامہ کا نظام ہے وہ قائم ہو، اور زکوٰۃ کا نظام اور عشر کا نظام صحیح قائم ہو، تو انشاءاللہ تبھی بات ٹھیک ہوگی۔ جاوید امین وٹو صاحب، تعویذ کے بارے میں بتائیں، لکھا ہوا گلے میں ڈالا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو اور کوئی شخص جو ہے جو توحید پر عامل ہے اور نیک آدمی ہے، اگر وہ کوئی ایسا چیز کر کے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اعلیٰ رتبہ یہ ہے کہ نہ ڈالا جائے۔ ڈاکٹر صدیق اکبر صاحب، آپ نے فرمایا کہ عورت اور مرد اخلاقی اور روحانی اعتبار سے برابر ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ نبی یا رسول یا ولی اللہ کوئی عورت نہیں ہوئی؟
نہیں، یہ آپ کو مغالطہ ہے، ولی اللہ تو بہت سی عورتیں ہوئی ہیں، بہت سی عورتیں ہوئی ہیں، بہت اونچے مقامات ہیں، صدیقات ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں۔ ہاں، نبی نہیں بنایا گیا اس لیے کہ نبوت کا کام بہت سخت ہے، دشمنان دین کے ساتھ مقابلہ کرنا، سختیوں کو جھیلنا۔ عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسے صنف نازک بنایا ہے، لہذا یہ بھاری کٹھن ذمہ داری والا کام اس پر نہیں ڈالا ہے۔ باقی ولایت اور نیکی کے اونچے سے اونچے مقام تک عورت پہنچ سکتی ہے۔